نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آپ جانتے ہیں کہ دین اسلام کے 5 ستونوں میں نماز دوسرا اہم ستون ہے۔ 5 ارکان اسلام میں سے کلمہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز ہر عاقل بالغ شخص پر فرض ہے جو کلمہ پڑھنے کے بعد دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے۔ عجیب بات اور لطف کی بات یہ ہے کہ نماز کی فرضیت صرف امت محمدیہ کے لیے نہیں ہے بلکہ پہلی شریعتوں میں تقریباً ہر امت پر اور اس امت کے رسول پر کسی نہ کسی صورت اور نیت سے نماز فرض رہی ہے، اور اس وقت کے لوگ نماز والے فریضہ کو ادا کرتے رہے ہیں۔ خصوصاً حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم، حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم، حضرت لقمان ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت زکریہ علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان سب کا ذکر قرآن مجید میں ہمیں ملتا ہے۔ تمام انبیاء کرام خود بھی نماز پڑھتے تھے اور اپنی اپنی امتوں کو بھی نماز پڑھنے کی تلقین کیا کرتے تھے۔ پھر امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک زمانے میں یہودی اور عیسائی بھی نماز پڑھا کرتے تھے، چاہے اس کی صورت، حیت اور شکل کوئی سی ہو، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ ارشادات سے ان کی نمازوں کا ثبوت اور تذکرہ ملتا ہے۔ آپ کنز الاعمال اٹھائیے، اس کا صفحہ 72 اور جلد 4 پر ایک حدیث ملتی ہے جس کا مفہوم یہ ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، لوگوں جب نماز پڑھو تو تہ بند باندھ لیا کرو یا چادر اوڑھ لیا کرو، یہودیوں کی طرح ننگے بدن نماز نہ پڑھا کرو۔ اور پھر اسی کنز الاعمال کے صفحہ 112 پر ایک حدیث درج ہے جس کا مفہوم ہے، تم نماز میں یہودیوں کی طرح مت جھومو۔ اور پھر اسی کنز الاعمال کے صفحہ 84 جلد 4 پر ایک اور حدیث درج ہے اور جس کا مفہوم یہ ہے، میری امت میں اس وقت تک دین کا کچھ نہ کچھ اثر رہے گا جب تک میری امت کے لوگ یہودیوں کی تقلید اور پیروی میں مغرب کی نماز میں ستاروں کے نکلنے کا اور صبح کی نماز میں عیسائیوں کی تقلید اور پیروی میں ستاروں کے ڈوبنے کا انتظار نہ کریں گے۔ تو میرے سامعین، امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے ان ارشادات گرامی سے واضح اور معلوم ہوا کہ عرب میں رہنے والے یہودی اور عیسائی بھی ان میں سے بھی چند لوگ ایسے تھے جو نماز ادا کیا کرتے تھے۔ تو یہ نماز صرف امت محمدیہ کے لیے ہی نہیں بلکہ پچھلی شریعتوں میں بھی موجود تھی، اور اس شریعت کو ماننے والے لوگ نماز والے فریضے کو ادا کیا کرتے تھے۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اس فریضے کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔